السلام علیکم. ویلکم ٹو لائی کیڈٹ کالج پبی. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت ششم میں سبق نمبر 7 رحم دل مچیرہ میں اپنا لاسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ کتاب صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ دیکھیے، بڑھیا کا لالچ روز بروز بڑھنے لگا. جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ بڑھیا اپنے شوہر سے، جس کا شوہر بوڑھا مچھیرا تھا، وہ اپنا کاروبار کرتا تھا. جو ایک دن اس کو ایک مچھلی مل گئی، وہ اپنی مچھلی سے اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری کرتا تھا. تو بڑھیا عورت جو تھی، اس کا لالچ روز بروز بڑھنے لگا. اس نے اپنی فرمائشوں کے ذریعے سے گھر، مال و دولت، زیورات سب کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل نہ بھرا. حالانکہ اس نے اس مچھلی کے ذریعے گھر بھی بنایا، مال و دولت بھی ان کے پاس آیا، زیورات، حتیٰ کہ ہر چیز اس نے حاصل کر لیا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل نہ بھرا. بوڑھا مچھیرا اپنی بیوی کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا، لیکن وہ مزور بیوی کے سامنے، جو بہت زیادہ بولتی تھی، لڑنے جھگڑنے والی تھی، بد زبان تھی، وہ اپنی مزور بیوی کے سامنے بے بس تھا. ایک دن بیٹے بیٹے بڑھئی کو نہ جانے کیا سوچی، نہ جانے انہیں کیا خیال آیا. اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور بولی، مچھلی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ مجھے رانی بنا دے. رانی بن کر میں اپنی ہر خواہش خود پوری کروں گی. اب اس بوڑھے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کیوں نہ میں رانی بن جاؤں اور رانی بن کر میں اپنی ہر خواہش خود پوری کروں گی. تو اس نے اپنے شوہر کو بلایا اور اپنے شوہر سے اسی طرح کہا کہ آپ جاؤ اور رانی سے اسی طریقے سے کہو کہ وہ میری یہ خواہش بھی پورا کر دیں. بوڑھا مچھیرا اپنی بیوی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا، لیکن بیوی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مچھلی کے پاس چلا گیا. اس نے ساری داستان مچھلی کو سنا ڈالی، جو سارا قصہ تھا اپنی بیوی کا، جو سارے واقعہ کہانی تھی، وہ مچھلی کو سنا ڈالی. مچھلی نے کہا، جائز ضروریات پوری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی برائی نہیں کہ آپ کی جو جائز ضروریات ہوتی ہے تو وہ میں پورا کر سکتی ہوں، اس میں کوئی بھی مذائقہ، کوئی بھی برائی نہیں. لیکن تمہاری بیوی کے دل میں طمع، یعنی جو تمہاری بیوی کے دل میں جو لالچ ہے، جو ہرس نے گھر کر لیا. طمع ہرس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی لالچ کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی. آج اگر تمہاری بیوی کو نہ روکا گیا تو وہ تباہی کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. مچھیرے نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. مچھلی نے کہا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مچھلی نے کیا کہا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب جو بھی کرنا ہے میں کروں گی، تم بے فکر ہو کر گھر چلے جاؤ. اب جب اس کی بیوی نے اسے یہ فرمائش کی تھی کہ مچھلی کے پاس جاؤ کہ وہ مجھے رانی بنا دے گی، تو پھر میں اپنی ہر خواہش پوری کروں گی. تو اس کا شوہر مچھلی کے پاس آیا تو مچھلی نے اسے کہا کہ ہم تو جائز ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بیوی کے دل میں جو لالچ ہے، اگر اس طرح ہم اس کی ہر خواہش پوری کرتے جائیں گے تو وہ تباہی کے راستے پہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر مچھلی نے یہ بھی کہا کہ اب جو بھی کروں گی وہ میں خود کروں گی، لہٰذا تم بے فکر ہو کر گھر چلے جاؤ. بوڑھا مچھیرا جیسے ہی گھر پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا. یعنی اس کا گھر پہلا ایک جھونپڑی تھی، پھر وہ محل بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب سب کچھ بدل چکا تھا. اب وہاں نہ تو کوئی شاندار گھر تھا اور نہ ہی مال و دولت. اس کی بیوی کو لالچ کی سزا مل چکی تھی. یعنی ان کا لالچ جو تھا وہ روز بروز بڑھنے لگا تھا کہ یہ بھی میں حاصل کروں، وہ بھی حاصل کروں، حتیٰ کہ رانی بننے تک کی بھی اس نے کوشش کی، لیکن اس کی بیوی کو لالچ کی سزا مل چکی تھی. بڑھیا وہاں بیٹھی اپنے آپ کو کوس رہی تھی، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی تھی کہ کاش وہ اتنا لالچ نہ کرتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. مطلب آج کے دن سے کیا ہوا کہ ان کا سب کچھ چلا گیا ایک اس کی لالچ کی وجہ سے. اس کے برعکس جو اس کے سامنے جو ان کا شوہر تھا بوڑھا، وہ کل بھی اپنی قسمت پر راضی تھا اور آج بھی اپنی قسمت پر راضی تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ساتھ جو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، دیکھیے، آئیے مزید جانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی ہرس
اور عمر کی حرص، یعنی کہ ان کے ساتھ مال زیادہ ہو، مال کی خواہش وہ رکھتا ہو، اور دوسری جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ عمر کی لالچ ان میں سے ہوتی ہے کہ میرے پاس مال بھی ہو اور میرے ساتھ میری عمر بھی وہ لمبی ہو۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، انسان اگر بوڑھا بھی ہو جائے لیکن یہ دو چیزیں یعنی مال کی حرص اور عمر کی حرص یہ ہمیشہ ان کے ساتھ جوان رہتی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔